برطانیہ میں رہنے والے پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے آن لائن کھلی کچہری لگائی جاتی ہے۔ ہاں جی سمجھ گیا، پہلے برمنگم جی گڈ، شاباش، ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے جناب، واپس جائیں جی۔ ابھی آپ نے جو پاکستانی یہاں مقیم ہیں ان کے مسائل سنے، سب سے بڑا مسئلہ جو یہاں لوگ مقیم ہیں ان کو کیا ہے جس کی آپ سے شکایت کی جاتی ہے؟ سب سے زیادہ جی شکایات جو آتی ہیں وہ پراپرٹی پہ قبضے کی ہیں، یا پراپرٹی کے کیسز کی ہیں، جائیداد کی تقسیم کے کیسز کی ہیں۔ ان کا ہمارے پاس کوئی انسٹنٹ حل نہیں ہے کیونکہ وہ کورٹ میں ہوتے ہیں۔ پاسپورٹ کے کیا مسائل ہیں، اور جہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ایمبیسی میں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے؟ پاسپورٹ اور ویزا کے مسائل جی تقریباً حل ہو چکے ہیں، بہت تھوڑی، کیونکہ ہر چیز آن لائن چلی گئی ہے تو وہ سیکنڈ منٹوں میں کام ہو جاتا ہے۔ کچھ یونیک کیس جیسا کہ آپ نے دیکھے جی، کوئی سرکاری ملازم ہے، وہ یہاں آ گئے ہیں، وہ کس وجہ سے کیا ہوا اور ان کا NOC چاہیے، اس طرح کافی ٹیکنیکل۔ اٹ از ناٹ اے پاسپورٹ میٹر، پاسپورٹ ہوگا تو اسی وقت ایشو ہو جائے گا، نادرا کا کارڈ ہوگا تو ہو جائے گا، ویزا ہوگا تو ہو جائے گا۔ غزہ میں مشکلات کا شکار میڈیکل سٹوڈنٹس کو پاکستان میں دی گئی سہولیات کے بارے میں میٹنگ کی۔ I thank you all, I welcome you all to Pakistan, and I hope that your stay in Pakistan is both academically and culturally enriching and beneficial for you, for the people of Gaza. And I really wish and pray that you quickly finish your education and you are able to go back to Gaza to provide service to the people, the suffering in Gaza. غزہ کی جو صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے ساری امت مسلمہ پریشان ہے۔ پاکستان کا کیا موقف ہے؟ اور کئی لوگوں کو شکایت ہے ہم اتنی مدد نہیں کر رہے غزہ کے مسلمانوں کی جتنی کرنی چاہیے، کیا کر رہے ہیں ہم؟ یقیناً ہمیں بہت زیادہ کرنا چاہیے، مگر یہی پھر سفارتکاری کے اصول ہیں کہ جو سچویشن پریولنٹ ہے، جو اویلیبل آپشنز ہیں اس کے اندر کام کرنا پڑتا ہے۔ ساری دنیا سے اعلان جنگ تو نہیں ہوتا، لیکن جو اس میں ممکن ہے، ڈپلومیسی از دی آرٹ آف پاسبل، جو ممکن ہے وہ کر دیا جائے۔ یہی ہمیں ٹریننگ ہے۔ یہ ہم نے یہ سوچا کہ یہاں پہ غازہ کے جو طالب علم ہیں 4th ایئر اور فائنل ایئر میڈیکل کالج، 2 وہاں میڈیکل کالج تھے، وہ تباہ ہو گئے، ان کی تعلیم کا سلسلہ رک گیا، تعطل آ گیا۔ تو اس کا حل یہ تلاش کیا کہ ہم ان کو پاکستان بھجوا دیں اور 4تھے اور 5ویں میڈیکل سال کی تعلیم وہ وہاں حاصل کریں، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ ڈاکٹر بن جائیں گے۔ پھر وہی لوگ ہیں غازہ واپس جائیں، اور غازہ میں جو زخمی ہیں، اور وہ تو سلسلہ ہے، وہ لمبا 70 سال سے چل رہا ہے، بہت جلدی ختم ہونے کا بھی چانس نہیں۔ اپنے لوگوں کا علاج کریں، اور ایک طرح سے یہ پاکستان قوم کا، پاکستان حکومت کا صدقہ جاریہ ہے کہ وہ واپس جائیں گے علاج۔ کتنے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں؟ یہ 140 جی، جو ہمارے پاس جن کے تفصیلات آئیں، جو ہم نے پھر پاکستان بھیجی۔ اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے بہت سپورٹ کیا، پرائم منسٹر صاحب نے بہت سپورٹ کیا، بعد میں پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کر دی، کیبنٹ نے کہہ دیا یہ شفا میڈیکل کالج، تعمیر ملت یونیورسٹی شفا تعمیر ملت، اور PIMS پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد، یہ 2 میں سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد تو بچوں کو کیا فیسلٹی دیں گے جو غزہ سے بچے وہاں جائیں گے پاکستان؟ ان کو 4th ایئر کی جی کلاسیں اٹینڈ کریں گے، فل ان کا ٹریننگ ہوگی، امتحان ہوگا، اور ان کی رہائش کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے، ہاسٹل وغیرہ کا۔ اور فیس کے لیے جی یہ اچھی بات ہونی چاہیے، حکومت پاکستان بھی بہت ساری سپورٹ کر رہی ہے، لیکن اتنی ویو ہے اس پہ کہ یہاں مسلم ایڈ فاؤنڈیشن اور مسلم فنڈنگ آرگنائزیشنز اتنی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں پیسے ہم بھی دے دیں گے، مگر سرکار پاکستان اس میں بہت سارے کنسیشنز دے رہی ہے۔ پیسے کا اس میں کوئی بڑا ایشو نہیں۔ اپنے دفتر میں آئے پاکستانی یہ جو سفارت خانہ ہے، اس کے بارے میں مختلف سٹوریاں چھپتی رہتی ہیں کہ لیاقت علی خان صاحب نے یہ دیا، یا اس کی کیا کہانی ہے، یہ بلڈنگ کس نے خریدی، کب کہاں سے آئی، ساتھ والا پلاٹ جو ہے اس کے ساتھ والی جو بلڈنگ ہے اس کی کیا تاریخ ہے؟ یہ جی 1947 سے ہمارے پاس ہے، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور یہ اونڈ پراپرٹی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی۔ یہ بھی ایڈجیسنٹ بلڈنگ ساتھ ہے جہاں کاؤنسلر وغیرہ کا کام ہوتا ہے، کمرشل بھی ہے، وہ بھی ہماری ہے۔ اور تھوڑا آگے قریباً 500 میٹر دور رہائشی بلڈنگ ہے، ایک چیشم پلیس، 4-5 منزلہ، وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان اون کرتی ہے، اور ایک اور بلڈنگ بھی اس کے علاوہ اون کرتی ہے۔ یہ ٹریڈیشنلی چلی آ رہی ہیں،
اور یہ پاکستان کی پہچان ہے. آپ لنڈن میں کسی کو پوچھیں گے تو اس بلڈنگ کے ریفرنس سے لوگ پتہ بتاتے ہیں کہ وہ پاکستان ہائی کمیشن کے ساتھ میں فلاں بلڈنگ اور اس طرح. تو یہ بہت ایک اور بڑی ہی مہنگی پراپرٹی ہے, ویری ایکسپینسو, اور ہمارے لیے پاکستانیوں کے یہ گفٹڈ ہے یا پرچیزڈ ہے؟ پرچیز کی. اور یہ جو خالی پلاٹ ہے یہ بھی کیا خریدا گیا ہے؟ اس کی کیا تاریخ؟ یہ ساتھ ہی خریدا گیا تھا, تب سے خالی ہی چلا آ رہا ہے. کئی دفعہ کوشش ہوئی یا پھر کوشش کر رہے ہیں, دیکھیں کہ اس پہ کچھ ہم کنسٹرکشن کروا سکیں. آپ جانتے ہیں بہت سارے چیلنجز ہیں, لیکن کوشش جاری ہے. ہز ایکسیلنسی یہ بتائیں کہ جو ہمارا برطانیہ میں سفارت خانہ ہے یہ کتنا بڑا ہے, اور جو دنیا میں پاکستانی سفارت خانے میں اس میں کتنا نمبر اس کا آتا ہے, اور کتنے لوگ یہاں کام کرتے ہیں؟ ون آف دا بگیسٹ سفارت خانوں میں آ جاتا ہے. کبھی بڑا ہو جاتا ہے, کبھی نمبر 2 پہ چلا جاتا ہے. واشنگٹن ڈی سی یہ اور بیجنگ, یہ 3 سفارت خانے ہمارے جو ہیں سائز کے حساب سے بڑے ہیں. قریباً 250 لوگ یہاں کام کرتے ہیں, تو کافی بڑا سفارت خانہ ہے ظاہر ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس 4 سب مشن ہیں, 4 کونسولیٹ, مینچسٹر میں, بریڈفرڈ میں, گلاسکو میں اور برمنگھم. یادگار تاریخی تصاویر دکھائیں. یہ جی جب 14 اگست کی صبح 00:05 آورز, رات کو 12 بجے کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کا فلیگ جب فلائی کیا دنیا میں کہیں پہ, وہ یہاں پہ ہے. اور ابراہیم رحمت اللہ جو ہمارے ہائی کمشنر تھے, انہوں نے ایکسیپٹ کیا انڈیپینڈنس کا جو کاغذ ہے فرام دا برٹش گورنمنٹ. یہ اس کی تصویر. یہ پہلی میٹنگ آف کامن ویلتھ منسٹرز جو ہے وہ ہے, جس میں لیاقت علی خان صاحب ہیں, نہرو صاحب ہیں, کنگ جارج ہیں, اور یہ کلیمنٹ ایٹلی ہیں. اس وقت سیلون کہلاتا تھا, اس کے ہیں. یہ فاؤنڈنگ ممبرز ہیں, ہم فاؤنڈنگ ممبرز ہیں آف کامن ویلتھ. یہ اس کی تصویر. آفس سے ملحقہ مسجد میں آئے, بیٹے کے ہمراہ نماز جمعہ ادا کی. ہائی کمیشن کے دفتر میں ہی کونسل افیئر سروسز بھی فراہم کی جاتی ہیں. یہاں جی یہ ویل چیئر کی فیسلٹی, کیونکہ اپلیکنٹس کو ضرورت ہوتی ہے تو ہم فری پرووائڈ کرتے ہیں. تصاویر یہیں پہ بن جائیں اور پرنٹ کر لی جائیں. یہاں پہ لگایا ہوا ہے فوٹو مشین. یہ پیسے لیتے ہیں فوٹو مشین کے؟ فوٹو وہ مشین کے اندر ہی پیسے ڈال دیتے ہیں اور پرنٹ کر دیتی ہے. ماہانہ یا سالانہ کتنے لوگ ایمبیسی وزٹ کرتے ہیں, کتنے لوگ پاسپورٹ بنواتے ہیں, اور کتنے لوگ پاکستان جاتے ہیں؟ ویزا آن ڈیلی بیسس اراؤنڈ 200 ویزاز پروسیس ہوتے ہیں, اور اس میں ٹورسٹ اور فیملی زیادہ ہوتے ہیں. جو ٹورسٹ اور فیملی ویزاز ہیں, جو ابھی نیو پالیسی ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی, اس کے تحت ہم لوگ ود ان 24 آورز ان کو ایشو کر دیتے ہوتے ہیں. اور یہ سارا آن لائن سسٹم ہے, کسی کو ایمبیسی آنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں پڑتی ہے. جہاں تک تعلق ہے پاسپورٹ کا, تو وہ بھی آن لائن اپلیکیشن اس کی سبمٹ کی جا سکتی ہے. البتہ کبھی کبھی یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ فنگر پرنٹس ہوتے ہیں وہ رجسٹر نہیں ہو سکتے, تو اس کے لیے لوگوں کو پھر یہاں ایمبیسی تشریف لے کر آنا پڑتا ہے. اور ڈیلی تقریباً 30 سے 40 اپلیکنٹس جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں وہ پاسپورٹ رینیول یا جنہوں نے نئے پاسپورٹ اپلائی کرنے ہیں. فارم کتنے ایک تو پاکستانی ہیں جو پاکستان جاتے ہیں, یہاں کے جو لوکل برطانوی شہری ہیں جی وہ کتنے جاتے ہیں؟ جی اس میں کچھ ٹرینڈ بہت اچھا پازیٹیو ٹرینڈ نظر آیا ہے کچھ پچھلے دنوں میں, اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کافی برٹش, نہ کہ صرف برٹش بلکہ کینیڈین, بنگالیز اور باقی نیشنلٹیز بھی جو کہ یہاں پہ کسی بھی پرمٹ کے اوپر ہیں, ریزیڈنسی پرمٹ کے اوپر ہیں, وہ بھی اپلائی کر رہے ہیں. اور چونکہ یہ ہالیڈے سیزن ہے تو اس وقت ہم لوگ بہت زیادہ اپلیکیشن ریسیو کر رہے ہیں فار دا وزٹ ویزا اور ٹورسٹ ویزاز کے لیے. اور اس میں مینلی جو ڈیسٹینیشنز ہوتی ہیں وہ کراچی ہوتی ہے اور لاہور ہوتی ہے.